برموڈا ٹرائینگل نام تو سنا ہی ہوگا، ایک ایسی پراسرار جگہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بحری جہازوں اور طیاروں کو بغیر کوئی نشان چھوڑے نگل جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی زمین کی سب سے خطرناک جگہ ہے؟ آئیے آج اس تجزیے میں اسی سوال کی تہہ تک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان مشہور کہانیوں میں سچ کتنا ہے۔ اور یہ جو راز ہے نا، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ذرا سنیے 1920 میں USS سائیکلپس کے بارے میں کیا لکھا گیا تھا۔ یہ الفاظ ہی اس خوف اور ڈرامے کو بیان کرتے ہیں جس سے یہ پورا افسانہ شروع ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ چلیے پہلے اس راز کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ برموڈا ٹرائینگل کسی بھی آفیشیل میپ پر ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ایک غیر سرکاری علاقہ ہے اور اس کی حدیں کہاں ہیں اس پر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اور اس کے سائز کا اندازہ لگائیں، اندازوں میں اتنا زیادہ فرق ہے، 5 لاکھ سے 15 لاکھ مربع میل تک۔ یہ جو 10 لاکھ مربع میل کا فرق ہے نا، اسی وجہ سے یہاں ہونے والے واقعات کو صحیح سے ٹریک کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان واقعات پر جنہوں نے اس پورے افسانے کو جنم دیا۔ یہ ہیں وہ سو کالڈ ثبوت جو اس راز کی بنیاد مانے جاتے ہیں۔ یہ کہانی صدیوں پرانی ہے۔ سوچیں، 1492 میں کولمبس کے عجیب و غریب مشاہدات سے لے کر 1974 میں چارلس برلٹس کی بیسٹ سیلر کتاب تک، ان تمام واقعات نے وقت کے ساتھ ساتھ برموڈا ٹرائینگل کی شہرت کو پتھر پر لکیر کر دیا۔ لیکن 2 واقعات سب سے مشہور ہیں، USS سائیکلپس اور فلائٹ 19۔ دونوں ہی معاملوں میں نہ کوئی SOS سگنل، نہ ملبے کا کوئی نشان، اور حد تو یہ ہے کہ فلائٹ 19 کو ڈھونڈنے والا ریسکیو طیارہ بھی غائب ہو گیا۔ اس چیز نے تو راز کو اور بھی گہرا کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، کہانیاں تو بہت ہو گئیں، اب ان تھیوریز کی طرف چلتے ہیں جو اس راز کو سلجھانے کے لیے پیش کی جاتی رہی ہیں۔ کچھ تھیوریز تو بالکل فلمی ہیں، چارلس برلٹس جیسے رائٹرز نے انہیں بہت مشہور کیا، جیسے کہ خلائی مخلوق لوگوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، یا پھر اٹلانٹس کا شہر اس سب کے پیچھے ہے، یہاں تک کہ یہ کسی دوسری ڈائمینشن میں جانے کا دروازہ ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ سنسنی خیز کہانیاں ہیں، وہیں دوسری طرف ہے سائنس، اور سائنس کی وضاحتیں تھوڑی زمین سے جڑی ہوئی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنسی تھیوریز بھی کافی دلچسپ ہیں، مثلاً ایسی میگنیٹک پرابلمز جو کمپاس کو بیکار کر دیں، یا پھر اچانک اٹھنے والی 100 فٹ اونچی روگ ویوز۔ سوچیں، اتنی بڑی لہریں تو کسی بھی جہاز کو پلک جھپکتے میں غائب کر سکتی ہیں۔ پھر سمندر کے نیچے سے میتھین گیس کا اخراج بھی ایک اہم تھیوری ہے۔ اور ہاں، گلف سٹریم کا طاقتور بہاؤ وہ کسی بھی حادثے کے ثبوت کو فوراً بہا کر لے جا سکتا ہے۔ یہ سب باتیں عقل کو تو لگتی ہیں، لیکن کیا یہ پوری کہانی؟ تو پھر اصلی جواب کہاں ہے؟ شاید ان قیاس آرائیوں میں نہیں، بلکہ ٹھوس ڈیٹا میں، نمبرز میں۔ اب ہم اس معاملے کے اہم موڑ پر ہیں۔ چلیے اب ان کہانیوں کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل ڈیٹا، اصل نمبرز کیا بتاتے ہیں۔ اور یہ نمبر شاید سب کو حیران کر دے۔ سنیے، 2021 میں برموڈا ٹرائینگل سے گزرنے والے جہازوں کے لیے حادثات کی شرح صرف 0.02% ہے۔ صرف اتنی سی، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہاں پر تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ برموڈا ٹرائینگل میں حادثات کی شرح دنیا کی ایوریج سے صرف کم نہیں، بلکہ بہت ہی کم ہے۔ اصل میں نمبرز کے حساب سے برموڈا ٹرائینگل میں سفر کرنا پوری دنیا کی ایوریج سے 90 گنا زیادہ محفوظ ہے۔ یہ بات تو خطرناک ہونے والے افسانے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی جہازوں کی بات۔ طیاروں کا کیا؟ ایویشن کا ڈیٹا بھی بالکل یہی کہانی سناتا ہے۔ اس علاقے میں غائب ہونے کا کوئی انوکھا پیٹرن نہیں ہے۔ زیادہ تر واقعات مڈ فلائٹ غائب ہونے کے نہیں، بلکہ ٹیک آف یا لینڈنگ کے وقت پیش آتے ہیں۔ تو آخرکار ہم اس راز کی فائنل نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ چلیے اب پردہ اٹھاتے ہیں کہ اس افسانے کے پیچھے اصل مجرم کون ہے۔ برموڈا ٹرائینگل کی کہانی کے پیچھے اصل میں 3 بڑی وجہیں ہیں: شدید موسم، انسانی غلطی اور میڈیا کا پھیلایا ہوا شور۔ یہ تینوں چیزیں مل کر پوری تصویر واضح کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، یہ علاقہ سمندری طوفانوں کا گڑھ ہے۔ پھر فلائٹ 19 جیسے واقعات میں پائلٹ کی غلطی صاف ثابت ہو چکی ہے۔ اور آخر میں
1960 اور 70 کی دہائی میں لکھے گئے آرٹیکلز اور کتابوں نے ان عام حادثات کو ایک زبردست افسانہ بنا دی۔ تو انجام یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل پراسرار نہیں بلکہ شاندار طور پر غیر معمولی ہے۔ مطلب سٹیٹسٹکس کے حساب سے یہ دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے جیسا ہی ہے، بس شدید موسم، انسانی غلطی اور سب سے بڑھ کر کہانیاں سننے اور سنانے کے ہمارے شوق نے اسے ایک راز بنا دیا ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ وہاں کیا کھو گیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم سب ایک اچھی پراسرار کہانی پر یقین کرنا ہی کیوں چاہتے ہیں۔